فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، موجودہ سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے متعلق تفصیلی آگاہی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر CMH بنوں بھی گئے، زخمیوں کی عیادت کی۔ عاصم منیر نے سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل جرت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ریسکیو عملہ کہاں تھا؟ لوگ سیلابی ریلے میں پھنسے رہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے چیختے چلاتے رہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت مدد کو نہیں پہنچی۔ سوات کے المناک سانحے میں دریا سے مزید 2 لاشیں نکالی گئیں، جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی، ایک کی تلاش جاری۔ لاشیں آبائی علاقے پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار۔ 8 افراد کی نماز جنازہ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے میں سوگ کا سماں۔ تانہ سوات خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت، PTI حکومت کے 12 سال ناکام حکومت کی بدترین مثال۔ KP حکومت نے چند افسران معطل کر کے اور انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے سارا ملبہ چند افسران پر ہی ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی پر سوات کے عوام کا پارا ہائی، وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے خلاف شدید نعرے بازی، قوم نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کی موت نہیں ہوئی، یہ تحریک انصاف کے نظام کی موت ہوئی ہے۔ DC معطل کیا ہے، معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے خیمے دینا، میں خیمے نہیں دے سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ، جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ؟ تانہ سوات پر ڈپٹی کمشنر کے بجائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو معطل کیا جائے، گنڈا پور اپنے صوبے میں جانے کے بجائے ورک فرام اڈیالہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے علی امین گنڈا پور نے اپنا کیمپ آفس اڈیالہ جیل میں بنایا ہوا ہے۔ سوات میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر پوری قوم دکھی ہے۔ اس پہ کم از کم ہم سیاست نہیں کریں گے، لیکن بڑا افسوسناک عمل ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے 2 گھنٹے سے وہ فیملی چیخ رہی تھی، 2 گھنٹے میں ہمارا ریسپانس یونٹ کہاں پر تھا، آپ کا PDMA کہاں پر تھا، آپ کی صوبائی حکومت کہاں پر تھی، آپ کے وہاں کے ادارے کہاں پر تھے، کہ ہماری صوبائی حکومت کی ساری مشینری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گنڈا پور سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا گنڈا پور کے خلاف مقدمہ درج کر کے انکوائری کی جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب خیبر پختونخوا حکومت پر برس پڑے، بولی پنجاب سے لوگ مرنے نہیں سیر کے لیے گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ایک صوبے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پچھلے 12-13 سال سے ایک جو ہے وہ پارٹی کی حکومت ہے۔ ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہے وہ پہنچا دی گئی تھیں ہسپتال۔ وزیراعظم کی پھر PTI کو مذاکرات کی پیشکش، شہباز شریف نے چیئرمین PTI کو بیٹھ کر بات کرنے کی پیشکش کر دی۔ وزیراعظم نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے، پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بیٹھ کر بات کر لیں۔ پاکستان نے معاشی استحکام کی دوڑ میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بلومبرگ انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران 11 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی، جو اب 47% رہ گئی ہے۔ یہ کمی ابھرتی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ حکومت کا بجلی کے بلوں سے PTV فیس ختم کرنے کا فیصلہ، وزیراعظم کی جانب سے اعلان آج متوقع۔ PTV فیس 35 روپے ہر ماہ صارفین سے وصول کی جاتی ہے۔ 4 کروڑ 26 لاکھ سے زائد صارفین سے صرف PTV فیس کی مد میں تقریباً 1.5 ارب روپے تک وصول کیے جاتے ہیں۔ وزیراعظم کا چیئرمین NDMA سے ٹیلی فونک رابطہ، لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے حالیہ بارشوں کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا۔ وزیراعظم کی بالائی علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور معاونت کی اپیل۔ ملک کے کئی شہروں میں مانسون بارشیں، پنجاب بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دھواں دھار بارش، کوئٹہ میں بھی بادل برس پڑے۔ بلوچستان کے ضلع جوب میں سیلابی ریلا گاڑی بہا لے گیا، ایک ہی خاندان کی 4 خواتین جاں بحق۔ پنجاب میں بارش سے حادثات، چھتیں اور دیواریں گرنے کے 28 واقعات، 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی۔ PDMA کا ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔